على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس 72 صحیح الاسناد احادیث کی حقیقت کیا ہے ہم پڑھ سمجھ رہے تھے. مرزا جی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی اس عنوان کے تحت پہلے فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد مرزا جی نے وہ ضعیف اور من گھڑت روایات درج کی کہ جس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خصوصاً حضرات بنو امیہ، اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبروں سے گالیاں دیتے تھے. اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا جی نے اس کے لیے جو روایات نقل کی ہیں ان میں جان بوجھ کر ایک لفظ سب کے معنی گالی دینا کیے اور پھر اسی سے سارا نتیجہ یہ برآمد کیا کہ جی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے. جبکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے 2 ریکارڈنگز پہلے ہم نے لفظ سب کے معنی برا کہنے کے، تنقید کرنے کے ہوتے ہیں، اس کو احادیث کی روح سے اور خود مرزا صاحب کی تحریر اسی ریسرچ پیپر کے اندر ہی مرزا جی نے اس کے معنی برا کہنے کے کیے ہیں، گالیاں دینے کے نہیں. لیکن چونکہ وہاں پر اس کے معنی گالیاں دینا اپنے مطلب کے خلاف آ رہا تھا تو اس لیے وہاں پہ اس کے معنی صحیح کر دیے. یہاں پر اس کے معنی گالیاں کرنا اپنے مطلب کے مطابق آ رہا ہے تو اس لیے یہاں اس کے معنی گالیاں کر دیے. خیر ہم پڑھ رہے تھے نمبر 40 کے عنوان کے تحت جتنی روایات تھیں وہ ہم نے پڑھ لی. نمبر 41 کے عنوان سے مرزا جی لکھتے ہیں کہ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکر بن خالد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعد بن مالک بریکٹ میں ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہو. میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی انہیں گالی دی ہوگی. میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر میری مانگ یعنی سر کا درمیانی حصہ پر آرا بھی رکھ دیا جائے بریکٹ میں، یعنی مجھے انکار کرنے پر اپنی جان چلے جانے کا خوف اور مجھے مجبور کیا جائے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دوں
تو میں پھر بھی انہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ غور طلب نکتہ ہے، یہ سنن کبریٰ ہے امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 133 اور 134 ہے، اور وہی جو مرزا جی نے اس کے لیے حدیث نمبر 8477 کا حوالہ دیا، یہ وہ روایت۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے ابو بکر بن خالد تابعی رحمہ اللہ لکھا ہے، چلیں وہ کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بنو زہرہ کے حلیف یعنی کہ بتائے جاتے ہیں، اور ان کے الفاظ رایت و سعد بن مالک بالمدینہ فقال سکر انکم تسبون علیا، وہی لفظ سب یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، اب لیکن ابو بکر بن خالد بن عرفہ، یہ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 698 پر، ابو بکر بن خالد بن عرفۃ العذری حلیف بنی زہرہ مقبول۔ اور یہ مقبول راوی کون سا ہوتا ہے کہ جس کے لیے خود حافظ ابن حجر نے تقریب کی جلد نمبر 1 کے یہ صفحہ نمبر 8 کے اوپر لکھا ہے، من لیس لہ من الحدیث الا القلیل ولم یثبت فیہ ما یترک حدیثہ من اجلہ والیہ الاشارۃ بلفظ مقبول حیث یتابع والا فلین الحدیث۔ جس راوی کی روایتیں قلیل ہوں اور محدثین سے اس کی حدیث کا مطلقاً ترک کرنا ثابت نہ ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے، اس صورت میں جب کہ اس کا متابع ہو، اور اگر اس کا متابع نہیں ہو تو وہ حدیث میں ضعیف ہے۔ اور ابو بکر بن خالد بن عرفہ کا اس روایت میں کوئی بھی متابع موجود نہیں ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ساری باتیں ضمیر کی، ایک آدمی اپنے ضمیر میں اندر سے بےغیرت ہو، مرزا انجینئر کی طرح، وہ اپنی اس بےغیرتی کی وجہ سے جب اس طرح کی روایتوں کو پڑھے گا، وہ پڑھتا چلا جائے گا، بیان کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اس سے اس کا مقصود کسی طرح صحابہ و تابعین کو برا ثابت کرنا ہوگا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بزرگ شخصیت کے بارے میں اس طرح کی بد کلامی کرتے تھے۔ اس کو ذرا بھی دل نہیں کرے گا کہ میں جو نا اس کی تحقیق کر لوں کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ جیسے کہ مرزا جی پھر آگے لکھتے ہیں کہ مستدرک للحاکم کی حدیث میں کہ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم پھر رہا تھا، اس دوران میں احجار الزیت نامی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑا سوار کے گرد جمع ہیں، اور وہ گھوڑا سوار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں بک رہا ہے، اور وہ لوگ اس گھوڑ سوار کو منع کرنے کی بجائے، بریکٹ میں یہ اس گستاخ گھوڑ سوار کو منع کرنے کی بجائے اس کے گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ اس دوران اتفاقاً سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں نے عرض کی کہ یہ شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو لوگوں نے احترام میں ان کے لیے رستہ کھول دیا، اور وہ اس شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا، اے شخص تو کس بنا پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ بریکٹ کے اندر اے گستاخ مجھے بتا، کیا وہ سیدنا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید فضائل ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کے داماد نہیں تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار، بریکٹ میں جھنڈا اٹھانے والے نہیں تھے؟
پھر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تعالیٰ یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے پہلے اسے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے۔ تو سیدنا قیس بن ابی حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم ابھی منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس بریکٹ میں گستاخ سوار کی سواری زمین میں دھسنے لگی اور اس کی سواری نے اس کو کھوپڑی کے بل پتھروں پہ پٹک دیا، جس کی وجہ سے اس بریکٹ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گستاخ سوار کا دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اب مرزا جی نے اس کے لیے مستدرک حاکم حدیث نمبر 6121 کا حوالہ دیا ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ امام حاکم نے اور امام ذہبی نے دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو واقعی حدیث کا مضمون ایسا ہے کہ جو فضائل علی کے عنوان سے اس کے اندر بات ہے وہ سب دیگر صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں سوائے دو ایک باتوں کے۔ بظاہر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا بظاہر، لیکن لطف کی بات آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ مرزا جی کے کیے ہوئے ترجمے کے مطابق کہ وہ قیس بن ابی حازم جو کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، مدینہ میں ہی وہ گھوڑ سوار آیا، مدینہ میں ہی بازار میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا اور لوگ اس کے گرد بقول مرزا جی کے جو بریکٹ مرزا جی نے لگایا کہ بجائے اسے روکنے کے منع کرنے کے اس کے گرد مجمع لگائے کھڑے ہوئے تھے، جس سے تاثر کیا گیا کہ اہل مدینہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے اور گالیاں دینے والے کو پروموٹ کرتے تھے، یہ تاثر گیا۔ اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو، وہی میں نے عرض کیا کہ آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، بس بنیادی مسئلہ ہے یہ۔ مرزا جی نے اپنے مسئلہ نمبر 157 کے اندر پارٹ 1 کے اندر پارٹ 2 میں ایک جگہ پہ کہا، ایک راوی ایک حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے ایک راوی کے اوپر انہوں نے کہا تو وہ مدلس ہیں، ان سے روایت ہے، ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف کیسے ہے؟ راوی اس میں مدلس ہے، ان روایت کر رہا ہے، مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ دوسرے مقام پہ ایک اور روایت پہ بحث کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا اس میں ابو اسحاق مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ پھر اسی طرح مرزا جی نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے، 23 مارچ 2016 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو کے اندر کہا روایت ضعیف ہے، ایک روایت پہ بات کرتے ہوئے اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے مرزا جی نے 54 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر ود انجینئر محمد علی مرزا 17 مارچ 2019 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو کے اندر، بلکہ نہیں 43 مسئلہ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 1 جولائی 2012 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو میں مرزا جی نے ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا اس حدیث میں ایک راوی عبداللہ بن وہاب جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کے ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ مرزا جی بعض روایتوں پر صرف اس بات پر یعنی تدلیس والی بات پر وہ بحث کرتے ہیں اور اس کو وہ روایت کے ضعیف ہونے کو وہ مانتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ مندرجہ بالا روایت جو مرزا جی نے نقل کی جس سے بظاہر مرزا جی نے کرامت کا صدور کیا، میں پھر اس کے متن کی ایک اور نقطے پہ توجہ آپ کو دلاتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہیں، فاتح روم ہیں، ان کے سامنے ایک معمولی سا آدمی گھوڑے پہ سوار ایک آدمی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے اور سعد بن ابی وقاص اس کو فضائل سنا رہے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ اگر مثال کے طور پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر سلمان فارسی جیسا کوئی آدمی کوئی ہو اور وہ اگر فضائل سنا رہا ہے، ابو ذر غفاری جیسا کوئی فضائل سنا رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوجی آدمی، سباب المسلم و فسوق، بخاری کی روایت کہ مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، ایک عام مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا ہے جو صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث کے مطابق کہ
تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق۔ وہ ایک منافق آدمی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کو مار نہیں رہے، تو اس کو فضائل سنا رہے ہیں۔ چلے، میں نے کہا نا آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، مسئلہ سارا یہ ہے۔ اب یہ جو روایت ہے جس کو مرزا جی نے کہا کہ امام حاکم صحیح کہتے ہیں، امام ذہبی صحیح کہتے ہیں، حدیث نمبر 6121، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا یہ صفحہ نمبر ہے 235، حدیث نمبر 6121، اس سند کے ساتھ فحدثنا بشرح هذا الحدیث الشیخ ابو بکر بن اسحاق انا حسن بن علی بن زیاد السری حدثنا حامد بن یحییٰ البلخی بمکہ حدثنا سفیان ان اسماعیل بن ابی خالد ان قیس بن ابی حازم قال کنت بالمدینہ فبین انا اطوف فی السوق، یہ پھر پوری وہ روایت ہے۔ اب سفیان ثوری باباستہ اسماعیل بن ابی خالد باباستہ قیس بن ابی حازم اس روایت کو بیان کرنے والے، یہ میرے ہاتھ میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تحقیق شدہ طبقات المدلسین الفتح المبین پہ تحقیق ہے، طبقات المدلسین، اس کے صفحہ نمبر 39 کے اوپر شیخ زبیر نے یعنی حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان بن سعید الثوری ان کے بارے میں تدلیس کا معاملہ لکھا، اور شیخ زبیر جو ہیں وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ من مرتبۃ الثالثہ، کہ یہ تیسرے طبقے کے مدلس راوی ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے صفحہ نمبر 33 کے اوپر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل بن ابی خالد کوفی ان کے بارے میں لکھا یعنی تدلیس کی بات، تو شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تدلیس کو قبول کرتے ہوئے انہیں مرتبہ ثالثہ کا مدلس قرار دیا۔ اچھا، مرتبہ ثالثہ کا مدلس قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ جو حضرات حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات المدلسین کے طبقات میں اول و ثانیہ کے مدلسین کی روایت قبول کرنے کے قائل ہیں، تو ان کے لیے اور خاص طور پہ وہ شیخ زبیر کی تحقیق پر بھی اعتماد کرتے ہیں، تو ان کے لیے اور خاص طور پہ جبکہ شیخ زبیر مرزا جی کے معتمد علیہ ہیں، تو سفیان اور اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں، طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں، اور مزے کی بات دیکھیں کہ مستدرک کی اس روایت میں دونوں ہی صیغہ ان کے ساتھ روایت بیان کر رہے ہیں۔ مرزا جی کے اپنے قواعد کی روح سے یہ روایت ضعیف تھی، لیکن کتنے تم تراک کے ساتھ مرزا جی نے اس روایت کو درج کیا، اور ایک مدلس راوی نہیں تھا، دو تھے، دو مدلس راوی، دونوں صیغہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ کتنے آرام سے مرزا جی نے اس روایت کو درج کر لیا اپنے مطلب کے مطابق۔ پھر اس کے بعد آگے مرزا جی نے 42 کا عنوان قائم کیا، اور سنن ابی داؤد کہتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص، اب بریکٹ میں لکھتے ہیں نہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جن کا نام اگلے طریق میں آیا، کوفے میں آیا، تو انہوں نے فلاں شخص بریکٹ میں یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ جن کا نام اس حدیث کے اگلے طریق میں آیا کو خطیب مقرر کیا۔ حضرت مغیرہ کی تقریر سن کر، بریکٹ میں حضرت مغیرہ کی تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم، بریکٹ میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہو، بریکٹ میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت کر رہا ہے، جس کی خبر اسی حدیث کے اگلے طریق میں آ رہی ہے، مطلب بریکٹ دے دے کے وہ شخص معاویہ تھا، یہ شخص مغیرہ تھا، اور وہ جو لعنت کر رہے تھے علی پہ کر رہے تھے۔ اچھا، سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریکٹ میں جو پہلے 10 اسلام لانے والوں میں شامل تھے اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، نے 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی، اور فرمایا کہ میں اگر 10ویں شخص کی گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بریکٹ میں یعنی بالکل درست ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں، تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ہرا پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے ہرا پہاڑ تھم جا تجھ پر، بریکٹ میں اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق شہید ہی تو بریکٹ میں موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں، تو سیدنا سعید بن زید نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے پھر پوچھا کہ اور 10واں شخص کون ہے، تو وہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بریکٹ میں عاجزی کے باعث خاموش رہے،
پھر فرمایا وہ میں ہوں، یعنی بریکٹ میں 10واں شخص وہ میں ہوں. بریکٹ میں مرزا جی پھر ایک اور بریکٹ میں کہتے ہیں نوٹ اس حدیث سے ایک اور ملتی جلتی روایت سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3747 نقل ہوئی ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کا نام آیا ہے. یہ سمجھ گئے؟ دیکھو یہ تو وہ نقطہ ہے جس کی طرف خود مرزا جی نے بھی توجہ دلا دی کہ ابو داؤد والی روایت میں عشرہ مبشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور سنن ترمذی والی روایت میں ابو عبیدہ بن جراح کا نام ہے. لطف کی بات ہے سند یہی ہے، ابو داؤد میں بھی اور سنن ترمذی میں بھی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اور سنن ترمذی میں ابو عبیدہ بن جراح کا نام ہے. یہ یہاں تک بات ذہن میں رہے گی. یہ ایک نقطہ تو جو مرزا جی نے بیان کیا وہ ذہن میں رکھیں. اب آگے کہتے ہیں سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطباء مقرر کیے. اب بھائی توجہ کریں، جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہ زبان درازی کر رہے تھے. اچھا دیکھیں سمجھیں، پہلی والی روایت جو ہم نے ابو داؤد کے اندر پڑھی اس میں الفاظ ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کو خطیب مقرر کیا، تو فلاں کو بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فلاں کو خطیب مقرر کیا مغیرہ بن شعبہ. یہ میری بات سمجھ گئے؟ اچھا پھر مرزا جی نے بریکٹ میں کہا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کی تقریر کو سن کر کہا دیکھ رہو اس ظالم شخص کو. یہ سمجھ گئے؟ اچھا اب یہاں دیکھیں کہ دوسری روایت جو نسائی کبریٰ کے والے سے جس سے مرزا جی نے نام نکالا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور مغیرہ بن شعبہ کا، کہہ رہے نا اگلے طریق میں آ رہا ہے، بریکٹ دے دے کے اگلے طریق میں آ رہا ہے اگلے. اب اس میں یہ الفاظ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطباء مقرر کیے جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کر رہے تھے. سمجھ گئے؟ چنانچہ سیدنا سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اس ظالم شخص کو دیکھتے ہو کہ یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کرواتا ہے. پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں، اور فرمایا اگر میں 10ویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں تو وہ بھی سچ ہوگا، بریکٹ میں وہ بھی سچ ہوگا. میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ تو سیدنا سعید بن زید نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہرا پہ کھڑو کر ارشاد فرمایا تھا اے ہرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہید ہی تو بریکٹ میں موجود ہیں. میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ تو سیدنا سعید نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف. 9. میں نے پوچھا وہ 10واں شخص کون ہے؟ تو سیدنا سعید تھوڑی دیر یعنی بریکٹ میں عاجزی میں خاموش رہے، پھر فرمایا وہ میں ہوں. اب دیکھیں یہ تو وہ نقطہ ہے آخری والا جس کی طرف تو خود مرزا جی نے توجہ دلا دی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یعنی کہ ہم پہلی اور دوسری جب روایت کو دیکھ رہے ہیں تو پہلی روایت میں یعنی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بحیثیت خطیب مقرر کیا جو یہ کام کر رہے تھے. دوسری روایت میں مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطباء مقرر کیے جو سیدنا علی پہ زبان درازی کر رہے تھے. اچھا اب مرزا جی آگے کہتے ہیں سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا کیا آپ رضی اللہ عنہ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ سب و شتم کرنے کے لیے خطباء مقرر کیے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیا واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ بریکٹ میں کیا واقعی وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایسا کر رہے ہیں؟ جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد کے بارے میں کہ وہ جنتی ہیں، اور فرمایا اگر میں 10ویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں تو وہ بھی سچ ہوگا. میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہرا پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا اے ہرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہیدی تو موجود ہے. میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ تو سیدنا سعید بن زید نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے پوچھا کہ وہ 10واں شخص کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہ میں ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ذرا غور کیجیے گا. اس روایت میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن ظالم تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعید بن زید کے پاس آیا، میں نے کہا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے؟ جبکہ اوپر ابو داؤد والی روایت میں کہ سیدنا زید نے عبداللہ بن ظالم کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم اس ظالم کو دیکھ رہے ہو؟
یعنی یہ جملہ سیدنا سعید بن زید کہہ رہے ہیں، جبکہ سنن نسائی کبریٰ کی یہ جو تیسری روایت مرزا جی نے درج کی ہے اس میں عبداللہ بن ظالم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس ظالم کو دیکھ رہے ہو۔ یہ یہاں تک بھی سمجھ گئے؟ اچھا اب دیکھیں، اب میں نمبر 43 مرزا جی نے درج کیا۔ چلاکی کرتے ہوئے مرزا جی کو بھی اندازہ تھا کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان کے متن میں شدید اضطراب ہے، شدید، لائن سے ایک ساتھ نقل کر دوں گا تو بچہ بھی پکڑ لے گا، بچہ بھی پکڑ لے گا ہمارا۔ مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے کچھ مضر نہیں، ان کو تو کچھ بھی پڑھا دو، رٹا دو، سنا دو، وہ تو کولوہو کے بیل ہیں۔ ایسے گندے لیچڑ مقلد ہم نے اپنی زندگی میں کسی کے نہیں دیکھے جیسے مرزا جی کے مقلدین، کہ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو غور سے پڑھ لیں، اور اگر سن رہے ہیں تو غور سے سن لیں، اور جو پڑھا اور سن لیا ہے تو اس کی تحقیق کر لیں۔ تو یہ نمبر 43 کو میں 2 منٹ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ ہم پڑھیں گے ایک ساتھ انشاءاللہ۔ اب مرزا جی نے 44 پر اسی گردان کو دوبارہ شروع کیا، سنیے گا۔ سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں، اور اس وقت اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ یہاں آپ یہ دیکھیں، ظالم شخص والی کوئی بات نہیں ہے، یہاں عشرہ مبشرہ والی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ 10 حضرات جنتی ہیں، اور میں چاہوں تو 10ویں کا نام بھی لے سکتا ہوں، وہی عبداللہ بن ظالم ہے اور وہی سعید بن زید ہے۔ کچھ سمجھے بات کیوں نہیں؟ اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ فرمانے لگے ہمارے یہ حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پہ لعنت کریں، اور بے شک ہم تو لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان قریب میرے بعد بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور ایسے ایسے ہوگا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور سیدنا سعید رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ مجھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں بشارت ہو کہ تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سیدنا سعید بن زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم تھے۔ اگر میں چاہوں تو 10ویں بریکٹ میں جنتی آدمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، یعنی وہ خود تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں۔ سمجھے بات کیوں نہیں؟ یہ بالکل برعکس روایت ہے، اس میں ایک آنے والا آتا ہے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی خطیبوں کا ذکر نہیں کرتا، کوئی حضرت علی پہ لعنت و علامت کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس میں ڈائریکٹ جو ہے سعید بن زید یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ افراد جو مخاطبین ہیں ان کو، کہ ہمارے حکمران ہم اپنے بھائیوں پہ لعنت کریں، بھائیوں جمع کا لفظ، ہم اپنے بھائیوں پہ، یہ حضرت علی کا بھی مسئلہ نہیں تھا یہاں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ یہ صرف حضرت علی کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ پھر ہیرا پہاڑ والا بات بیان ہوتی ہے اس طریقے سے کہ پہلے عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر ہیرا پہاڑ کے تھمنے والی بحث ہوتی ہے۔ یہ پہلے والی سب روایتوں سے مختلف ہو جاتا ہے متن۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے، یہ تو مرزا جی نے نمبر بڑھا دیے نا، صحیح ہے، جہاں سے جو موضوع مل رہا ہے مرزا جی نے ایک ساتھ تو نقل کر نہیں سکتے تھے، تو بھانڈا فوراً ہی پھوٹ جاتا اسی وقت ہی۔ چلیں اب تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، مرزا جی نے جو ابو داؤد کے حوالے سے جو روایت نقل کی کہ جس میں یہ الفاظ تھے کہ جی وہ فلاں آیا، اس نے فلاں کو خطیب مقرر کیا، وہ فلاں گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اب مرزا جی نے اس فلاں اور اس فلاں کا اگلی روایت سے نام بھی بتا دیا، وہ معاویہ اور مغیرہ تھے۔
اچھا اب دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، ابو داؤد کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 502 503 پر یہ روایت. اچھا دیکھیں، یہ پہلے تو یہ سند پر بھی دیکھیے گا، ایک آدھ جگہ سے آپ کو متن بھی بتاؤں گا، باقی تو وہ جو مرزا جی نے نقل کیا بریکٹ دے دے گے جو باتیں بتائیں. حدثنا محمد بن علا عن ابن ادریس اخبرنا حسین عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم وسفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم المازنی قال سمعت سعید بن زید بن عمر بن نفیل قال لما قدم فلان الى کوفہ اقام فلان خطیبا. ہمارے نسخے کے مطابق یہ حدیث نمبر 1223 ہے. اب سند کس طرح ہے کہ حسین بن عبد الرحمن السلمی بواسطہ ہلال بن یساف بواسطہ عبداللہ بن ظالم اس روایت کو بیان کرتے ہیں. امام ابو داؤد کہتے ہیں سفیان نے بواسطہ منصور، اس کو بواسطہ ہلال بن یساف بواسطہ عبداللہ بن ظالم ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں سمیت سعید بن زید، میں نے یہ سعید بن زید سے سنا ہے. منصور کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے یہ سعید بن زید سے سنا، تو جو سنا اس میں فلاں اور فلاں ہیں، کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس میں اشرہ مبشرہ بھی ہیں. جہاں تک بات سمجھ گئے. اب دیکھیں آگے، مرزا جی نے، کیونکہ مرزا جی آپ کو پتا ہے دجال نکلنے والا تھا، ایک ایمرجنسی کال آئی، اس نے کال ریسیو کی، ہلو ہاں بیٹا ابھی نہیں نکلی ہو، کیوں میرا تو ٹائم ہونے والا تھا نا، نہیں ابھی تیرا ٹائم بڑھا دیا ہے، کیوں ابھی جہلم میں ہم نے ایک بھیج دیا ہے، تیری ضرورت نہیں ہے بیٹا تو بھی بیٹھ، پہلے وہ جہلم والے سے ہم کام لیں گے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ اس آدمی کے دجال ہونے کا اندازہ کریں، تو ابو داؤد سے روایت نقل کی. اب پوچھے مرزا جی اندھے تو نہیں ہے؟ نہیں. دکھتا صحیح ہے؟ ہاں. خود نے نقل کیا تھا؟ ہاں. اصل کتاب سے؟ ہاں. ڈکٹیشن تو نہیں لیا تھا نا کسی کا، یہ پمفلٹ انہوں نے ہی لکھا ہے نا، اصل کتاب کو دیکھ کے لکھا ہوگا. ہاں. اب دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کر کے آگے ساتھ ہی لکھا ہے، اس کے ایسا بھی نہیں کہ ایک لائن کا فرق ہو، ساتھ ہی لکھ رکھا ہے روایت کے. قال ابو داؤد رواہ الاشجعی عن سفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن ابن حیان عن عبداللہ بن ظالم باسنادہ. یعنی کہ سفیان، یعنی کہ ابن ادریس نے حسین بواسطہ ہلال بن یساف بواسطہ عبداللہ بن ظالم اس روایت کو بغیر تصریح سما کے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کوئی سننے کی صراحت نہیں کی. اچھا سفیان، ابن ادریس نے بواسطہ سفیان بواسطہ منصور سننے کی صراحت کر رکھی ہے، لیکن امام ابو داؤد کہتے ہیں اشجعی نے بواسطہ سفیان بواسطہ منصور بواسطہ ہلال بن یساف بواسطہ ابن حیان بواسطہ عبداللہ بن ظالم سند کو ذکر کر رکھا ہے. اس کا مطلب کہ ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان میں ابن حیان نامی راوی ہے، جو کہ پہلے حسین بن عبد الرحمن السلمی والی سند میں نہیں تھا. اب بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان میں سند منقطع ہے، بیچ میں کم از کم ابن حیان کا واسطہ ہے، ہونا چاہیے. امام ابو داؤد نے ذکر بھی کیا ہے. یہ چیز تاثر دیتی ہے کہ یہ روایت سندن منقطع ہے، ضعیف ہے. اچھا دیکھیے گا، پھر دیکھیں مرزا جی نے جو نسائی کبریٰ کا حوالہ دیا، حدیث نمبر 8190 اور حدیث نمبر 8202. اچھا جی دیکھیے گا ذرا، اب یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی سنن کبریٰ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 59 ہے، مرزا جی کا دیا ہوا نمبر حدیث نمبر 8208. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ اخبرنا محمد بن العلا، وہی امام ابو داؤد والی سند. قال انا ابن ادریس قال انا حسین ان ہلال بن یساف ان عبداللہ بن ظالم.
وعن سفیان عن منصور عن ہلال عن عبداللہ بن ظالم وذکر سفیان رجلا فیما بینہ وبین عبداللہ بن ظالم. چلو وہاں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ امام ابو داؤد نے حدیث کے آخر میں لکھا، وہ انہیں دکھا نہیں ہوگا. یہ تو حدیث کے شروع میں لکھا ہے امام نسائی نے. حدیث بھی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، سند میں پہلے ہی لکھ دیا ہے، سند بھی وہی ابو داؤد والی ہے. امام نسائی کہتے ہیں وعن سفیان عن منصور عن ہلال عن عبداللہ بن ظالم وذکر سفیان رجلا فیما بینہ وبین عبداللہ بن ظالم، اور سفیان نے باواسطہ منصور باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم جو روایت بیان کیا، اس میں سفیان نے یعنی کہ ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان ایک شخص کا ذکر کیا. یہ سمجھ گئے؟ اچھا، مرزا جی نے ساتھ حدیث نمبر 8190 کا حوالہ دیا، جس کو وہ تیسرے عنوان سے درج کیا مرزا جی. وہ اس سند کے ساتھ ہے اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا جریر عن حسین عن ہلال عن عبداللہ بن ظالم قال دخلت علی سعید بن زید. یعنی حسین بن عبد الرحمن السلمی باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم سے روایت کو بیان کرتے ہیں. اس میں الفاظ یہ ہیں دخلت علی سعید بن زید، میں سعید بن زید کے پاس گیا. ہلال بن یساف عبداللہ بن ظالم سے کلمہ نقل کر رہا ہے کہ میں سعید بن زید کے پاس گیا. اچھا دیکھیں یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی نا. اچھا اب دیکھیں آگے، یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری کی تاریخ الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 125 ہے. عبداللہ بن ظالم کا حالات لکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال ابو الاحوص عن منصور عن ہلال عن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد بعضهم ابن حیان فیہ ولم یصح. ابو الاحوص نے باواسطہ منصور باواسطہ ہلال باواسطہ سعید بن زید یہ روایت ذکر کی، جس میں بعض راویوں نے ابن حیان کا واسطہ بھی ذکر کیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ابن حیان کا واسطہ نہیں. امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابن حیان کا واسطہ اس میں تھا ہی نہیں، سند آلریڈی منقطع ہے. ابن حیان کا واسطہ تو اس میں گھسیڑا گیا ہے، سند تو آلریڈی منقطع ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیے گا ذرا، میں آپ کو بتاؤں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب الضعفاء امام مکیلی کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 665 کے اوپر وہ عبداللہ بن ظالم کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہی روایت درج کی جس کو مرزا جی نے بھی نقل کیا ہے. ابن ادریس کی سند سے باواسطہ حسین باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم. وہ کہتے ہیں وَهَكَذَا رواه ہشام و خالد و ابو الاحوص و زائدہ و شعبہ و سفیان ثوری فی روایت الفریابی و ابو حذیفہ عنہ. یعنی ابن ادریس اور ابو حذیفہ دونوں نے باواسطہ حسین، ہشام، خالد، ابو الاحوص، زائدہ بن قدامہ، شعبہ بن الحجاج، سفیان ثوری، ساتوں نے ہلال بن یساف کی روایت کو باواسطہ عبداللہ بن ظالم بیان کر رکھا ہے. بیچ میں واسطہ ذکر ہے ہی نہیں. کہتے ہیں رواہ وکی عن سفیان عن منصور و حسین جمیعا عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید. وکی نے باواسطہ سفیان باواسطہ منصور و حسین یعنی سب کے سب نے باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم باواسطہ سعید بن زید روایت کی. اور روایت کیا عمر العودی نے باواسطہ وکی باواسطہ سفیان اور کہا کہ منصور اور حسین بن عبد الرحمن السلمی نے باواسطہ عبداللہ بن ظالم روایت کو ذکر کیا ہے. ولم یذکر ہلال بن یساف، اور ان حضرات نے ہلال بن یساف کا واسطہ ذکر نہیں کیا. وقال معاویہ بن ہشام، اور معاویہ بن ہشام نے باواسطہ سفیان باواسطہ منصور باواسطہ ہلال باواسطہ حیان بن غالب، یعنی نام لیا راوی کا. نہیں سمجھے؟ عبداللہ بن ظالم سے پہلے کس راوی کا نام لیا ہے؟ حیان بن غالب. ابو داؤد والی سند میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اشجعی باواسطہ حسین بن عبد الرحمن السلمی باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ، نہیں سمجھے؟ ابن حیان اس روایت کو بیان کرتے ہیں. یہاں وہ ابن حیان نہیں ہے، حیان بن غالب بن گیا ہے.
وقال ابو خالد القرشی و عبید بن سعد و قاسم الجرمی، یعنی کہ ابو خالد القرشی، عبید بن سعید اور قاسم الجرمی نے بواسطہ سفیان، بواسطہ منصور، بواسطہ ہلال بن یصاف، بواسطہ فلان بن حیان ان عبداللہ بن ظالم ان زید بن سعید بن زید، یعنی اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ان حضرات نے اس راوی کا نام، یعنی ہلال بن یصاف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان میں اس راوی کا نام لیا فلان بن حیان، ابن حیان، غالب بن حیان، فلان بن حیان۔ یہ واسطہ بعض لوگ ہلال بن یصاف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان ذکر کرتے ہیں اور بعض ذکر نہیں کرتے۔ وقال ابو نعیم ان سفیان ان منصور ان ہلال ان ابن ظالم ان سعید بحسبهم القتل ولم يذكر من هذا الحديث شيئا وحیان بن غالب لیس بمشہور بالنقل۔ وہ کہتے ہیں کہ راوی حیان بن غالب بھی اگر بیچ میں ہو تو یہ راوی حدیث کے جو سند نقل کی گئی ہیں ان میں مشہور نہیں ہے، یعنی مجہول ہے، یعنی مجہول ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں یہ کتاب العلل امام دارقطنی کی، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 128 سے لے کر اور یہ 132 تک پوری بحث ہے۔ امام دارقطنی سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں جو عبداللہ بن ظالم بواسطہ سعید بن زید فی فضائل العشرہ وانہم فی الجنہ، 10 افراد کی فضیلت میں کہ وہ 10 جنتی ہیں بیان کرتے ہیں، تو اس پر وہ کہتے ہیں فقال یروی ہلال بن یصاف واختلف عنہ، ہلال بن یصاف اس سے روایت کرتے ہیں اور اسی کے اوپر اختلاف ہوا ہے۔ فروان حسین بن عبد الرحمن ان ہلال ان عبداللہ بن ظالم ان سعید بن زید، حسین بن عبد الرحمن نے اس کو باواسطہ ہلال، باواسطہ عبداللہ بن ظالم، باواسطہ سعید بن زید بیان کیا ہے۔ حدث بہ ان حسین، پھر حسین بن عبد الرحمن السلمی سے ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے، جن میں زائدہ، ابو الاعوص، ابو بکر بن عیاش، حشیم، ابو حفظ العبار، جریر، سفیان ابن عیینہ، ورقہ، علی بن عاصم، یہ سب ہیں۔ اتفقوا علی حسین، حسین کی روایت پہ ان سب کا اتفاق ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ رواہ سوری، یعنی روایت کیا ہے سفیان سوری نے باواسطہ حسین، یعنی باواسطہ حسین اور منصور کے، ہلال بن یصاف ان سعید بن زید، صحیح کہ یعنی حسین بن عبد الرحمن السلمی کی منصور نے بھی مطابقت کر رکھی ہے، اور یہی کہا وکی بن جراح نے، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سفیان ثوری نے اس روایت کو باواسطہ منصور، باواسطہ یعنی ہلال بیان کیا، اس میں وہ عبداللہ بن ظالم کا واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ پھر مخالفت کی سفیان ثوری کے شاگردوں نے، تو جو ابو حذیفہ ہے وہ روایت کرتا ہے اس کو باواسطہ سفیان ثوری، باواسطہ منصور، باواسطہ ہلال، باواسطہ ابن ظالم، باواسطہ سعید، یعنی وہ ابن ظالم کا واسطہ، عبداللہ بن ظالم کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ زیادہ فی متنہ رجلا لم یاتی بہ غیرہ، اور وہ سند میں ایک ایسے آدمی کا نام لیتے ہیں جس کو باقی کوئی لیتا نہیں ہے، اور پھر وہ 10 افراد کا نام لیتے ہیں عشرہ مبشرہ میں، لیکن ان عشرہ مبشرہ میں جو 10واں نام لیتے ہیں، یعنی ایک نام لیتے ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا لیتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ پھر کہتے ہیں اور روایت کے امام یحییٰ القطان نے اس کو باواسطہ سفیان ثوری، باواسطہ منصور، باواسطہ ہلال بن یصاف ان رجل لم یسمعہ، ایک ایسے آدمی کے جس کا نام تک منقول نہیں ہے، باواسطہ سعید بن زید۔ سمجھے ہیں بات کو؟ نہ عبداللہ بن ظالم ہے، نہ عبداللہ بن ظالم سے نیچے ابن حیان ہے۔ پھر کہتے ہیں روایت کیا قاسم بن زید نے اور معاویہ بن ہشام نے باواسطہ سفیان ثوری، باواسطہ منصور، باواسطہ ہلال بن یصاف، باواسطہ حیان بن غالب، باواسطہ سعید بن زید۔ اور روایت کیا عبید بن سعید اموی نے اور فریابی نے اور عبدالعزیز بن آبان نے باواسطہ سفیان ثوری، باواسطہ منصور، باواسطہ ہلال بن یصاف، باواسطہ فلان بن حیان، باواسطہ عبداللہ بن ظالم، باواسطہ سعید بن زید۔ اور قبیصہ کہتے ہیں باواسطہ ثوری، باواسطہ منصور، باواسطہ ہلال، باواسطہ سعید بن زید، جیسا کہ وکی نے بیان کیا۔
اور روایت کیا حدیث کو طلحہ بن مصرف نے، عوام بن حشب نے ہلال کے واسطے سے، اس میں سعید بن زید اور ہلال بن یساف کے درمیان دونوں ہی نے راوی کا نام ذکر نہیں کیا۔ اب امام دارقطنی آگے کہتے ہیں والذی عندنا ان الصواب قول من رواہ عن الثوری عن منصور عن ہلال عن فلان بن حیان او حیان بن فلاں عن عبداللہ بن ظالم۔ کہتے ہیں میرے نزدیک جو صحیح ترین اس میں سند ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو ثوری نے باواسطہ منصور باواسطہ ہلال باواسطہ فلان بن حیان یا حیان بن فلاں، اس کو جو نا باواسطہ عبداللہ بن ظالم بیان کیا ہے، کیونکہ جو منصور ہے لأن منصورا احد الاسبات، کہ وہ مضبوط راویوں میں سے منصور ایک ہیں، وقت بینا فی روایت عن ہلال انہ لم یسمع من ابن ظالم، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہلال کی روایت میں ابن ظالم کی سماع کی تصریح موجود نہیں ہے۔ وَأَنَّ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، اور ان کے اور سعید بن زید کے درمیان، یعنی کہ ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان میں ایک واسطہ موجود ہے۔ وَقَوْلَ طلحہ بن مصرف وعوام بن حشب ومن تابعهما عن ہلال مرسل، اور طلحہ بن مصرف عوام بن حشم اور جن لوگوں نے بھی ان کی مطابقت کی سب نے ہی اس روایت کو ہلال بن یساف سے مرسل روایت کیا ہے، یعنی مرسل سے مراد ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہ مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 32 ہے، منصور کی باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن سالم باواسطہ سعید بن زید روایت، یہی اس کی یعنی تلخیص میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذکر البخاری عبداللہ بن ظالم فقال لم یصح حدیثہ، امام بخاری نے عبداللہ بن ظالم کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی طرح یعنی اپنا امام ذہبی نے اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھا، اور آخر میں یہ روایت میں امام نسائی کے سنن کبریٰ ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 58 اور 59 ہے، مرزا جی نے دھڑا دھڑ سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں روایتیں تو نقل کی مرزا جی نے، لیکن امام نسائی نے جو بات کہی اس کو مرزا جی پی گئے۔ امام نسائی کہتے ہیں ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم، ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم سے سنا ہی نہیں ہے، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جو روایت سفیان باواسطہ منصور باواسطہ ہلال بن یساف ہے باواسطہ عبداللہ بن ظالم، اس میں فلان بن حیان راوی موجود ہے، اور یہ فلان بن حیان راوی اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے کہ یہ واسطہ صحیح نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں تو یہ سند ویسے ہی منقطع ہے، اور جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر محدثین نے بات کی کہ یہ واسطہ اس میں ہے، تو جیسے امام مکھلی نے کہا کہ وہ مجہول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند پر ضعیف ہونے کا یعنی اس روایت کے ضعیف ہونے کا حکم بیان کیا۔ اب اس کے بعد آگے جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، میں اس کی طرف آپ بھائیوں کو توجہ دلا دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ سیدنا یعنی 43 نمبر کے عنوان سے جس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا، کہتے ہیں سیدنا ریا بن حارث تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص بریکٹ میں یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ جن کا نام اسی حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے کے پاس کوفے کی مسجد میں بیٹھا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے۔ یہ توجہ کیجیے گا، یہ کام کی بات ہے کہ ریا بن حارث کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کوفے کی مسجد میں، وہاں اہل کوفہ بھی موجود تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آگے بات کام آئے گی۔ سیدنا سعید بن زید وہاں تشریف لائے، سیدنا سعید بن زید وہاں تشریف لائے تو اس یعنی فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف پاس اپنے بٹھا لیا۔ اس دوران وہاں ایک کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا، اس فلاں شخص نے اس کا بھی استقبال کیا، ٹھیک۔ پھر اس یعنی قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی، اس پر سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یہ شخص کسے گالیاں دیے جا رہا ہے؟ تو اس فلاں شخص نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ فلاں تو
اوپر ہی لکھ دیا نا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں جو اگلی روایت میں آ رہا ہے. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے افسوس سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم فلاں شخص بریکٹ میں اس بریکٹ میں جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو. بریکٹ میں لکھتے ہیں جبکہ اس کے برعکس میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا اور میں کوئی من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر جنتی ہیں، سیدنا عمر جنتی ہیں، سیدنا عثمان جنتی ہیں، سیدنا علی جنتی ہیں اور سیدنا طلحہ جنتی ہیں، سیدنا زبیر جنتی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں. پھر سیدنا سعید بن زید بریکٹ میں عاجزی کے باعث خاموش ہو گئے تو لوگوں نے بااصرار پوچھا کہ وہ 10ویں کون ہے، تو فرمایا وہ 10واں شخص سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر فرمایا بریکٹ میں تم سب کان کھل کر سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے ساری عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. پھر آگے مرزا جی کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث میں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑی مسجد میں تھے اور ان کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے. اسی دوران ان کے پاس سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ صحابی تشریف لایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خوش آمدید کہا اور بریکٹ میں شاہی تخت پر اپنے پاؤں کے جانب اپنے پاس بٹھا لیا. پھر ایک کوفی شخص آیا اور اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دیں. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے مغیرہ یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے. اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں اور جو کچھ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا اور میں کوئی من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے. بریکٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا ابو بکر جنتی ہیں، سیدنا عمر جنتی ہیں، سیدنا علی جنتی ہیں، سیدنا عثمان جنتی ہیں، سیدنا طلحہ جنتی ہیں، سیدنا زبیر جنتی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک نواں مسلمان بھی جنتی ہے، اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں. اس پر اہل مسجد نے بااصرار اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ نواں شخص کون ہے؟ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ نواں مسلمان میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا شخص جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گرد آلود ہوا اس کا یہ عمل تمہاری تمام عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے، خواہ تمہیں سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. اب دیکھیں مرزا جی نے محنت کی، ابو داؤد کی روایت نقل کی وہ صحیح ستہ بتانے کے لیے، پھر جمپ لگائی مسند احمد کی طرف چلے گئے مغیرہ بن شعبہ کا نام دکھانے کے لیے، سمجھ گئے. لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا پہلے ابو داؤد اور نسائی کے حوالے سے مرزا جی نے جو روایتیں درج کی ان روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کو خطیب مقرر کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے برا بھلا کہا، تو سعید بن زید نے یہ تفصیل بتائی. دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطیبوں کو مقرر کیا، انہوں نے برا بھلا کہا، تو عبداللہ بن ظالم کو سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایسا کہنے لگے. تیسری روایت میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے مقرر کردہ خطیبوں نے برا بھلا کہا، عبداللہ بن ظالم نے سعید بن زید کو کہا آپ اس ظالم کو دیکھ رہے ہو کہ کیا اصحاب رسول کو برا بھلا کہلوا رہا ہے. اب چوتھی روایت میں یہ ہے کہ کوئی کوفی قیس بن علقمہ تھا وہ گالیاں دے رہا تھا، تو سعید بن زید نے مغیرہ بن شعبہ کو مخاطب ہو کر کہا تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دے رہے تم منع نہیں کر رہے ہو. تو اب یہ معاملہ کون حل کر کے دے گا ہمیں متن کا؟ اگرچہ یہ سندیں صحیح ہیں وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، اگر یہ صحیح ہے تو یہ معاملے کون حل کر کے دے گا؟ سنیں
یہ بڑی غور طلب بات ہے. مرزا جی نے ابو داؤد والی روایت میں قیس بن علقمہ کے آنے پر مغیرہ بن شعبہ کا اس کو استقبال کروایا. سننا ذرا بات کو نا. یہ کس لفظ کے معنی کیے ہیں؟ مرزا جی نے معنی کیے ہیں فجاء رجل من اہل الکوفہ، اہل کوفہ کا ایک شخص آیا، یقال لہ، جسے کہا جاتا تھا قیس بن علقمہ، فاستقبلہ کا معنی مرزا جی نے کیا ہے تو اس کا استقبال کیا، اس کا. سنیں ذرا بات کو. اچھا جی، اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 449 ہے، حدیث نمبر 1629 ہے، وہ جو مرزا جی نے بھی آگے درج کیے. اچھا، فجاء رجل من اہل الکوفہ، بھائی سنیں، اہل کوفہ کا ایک شخص آیا، فاستقبل المغیرہ. ابھی سنیے گا، وہی استقبال کا لفظ یہاں بھی موجود ہے، وہی وہاں بھی تھا. مرزا جی نے پہلے ابو داؤد والی روایت میں معنی کر دیے کہ استقبال کیا، لیکن مسند احمد والی روایت میں مرزا جی نے ترجمہ کیا ہے کہ اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر گالیاں دی. استقبالہ کے لفظی معنی متوجہ ہونا، وہاں استقبال معنی کیا جس سے تاثر یہ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے والے کا مغیرہ بن شعبہ استقبال کر رہے ہیں. یہاں غلطی ہو گئی، یہاں متوجہ لکھ دیا. سمجھے یہ نہیں؟ چلیں چھوڑیں. پھر دیکھیں کہ دونوں روایتوں کی سند اس طریقے سے ہے. امام ابو داؤد نے اس کو ابو کامل حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا صدقہ بن المثنى النخعی حدثنی جدی ریا بن الحارث نقل کیا ہے سند کو، یعنی کہ ابو کامل باواسطہ عبد الواحد بن زیاد باواسطہ صدقہ بن المثنى النخعی باواسطہ ان کے دادا ریا بن الحارث النخعی. اور ابو داؤد والی روایت اس طریقے سے حدثنا یحییٰ بن سعید، یعنی امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد یحییٰ بن سعید باواسطہ صدقہ بن المثنى باواسطہ ریا بن الحارث اس روایت کو نقل کیا. المختصر روایت ریا بن حارث کی سند سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ذرا دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں میں کوفے میں تھا، اور ترجمہ کیا کیا مرزا جی نے؟ کوفے کی بڑی مسجد میں تھا، وہاں اہل کوفہ موجود تھے، وہاں سعید بن زید آئے تھے. یعنی ریا بن الحارث جو ہے وہ کوفے میں موجود تھے اور سعید بن زید کوفے میں. زمانہ کون سا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت. یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 105 حدیث نمبر 350 ہے. محارب بن دثار کہتے ہیں کہ یعنی کہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں. محارب بن دثار کہتے ہیں بعث معاویہ الی مروان بن حکم بالمدینہ لیبایعہ لابنہ یزید، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کو مدینہ بھیجا اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے. فقال رجل من اہل الشام، اہل شام کا ایک آدمی کہنے لگا ما یحبسوک، آپ بیعت کیوں نہیں لے رہے ہو، کون سی بات نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ قال حتی یجیء سعید بن زید فیبایعہ، سعید بن زید آ جائیں ان سے ہم پہلے بیعت لے لیں، میں ان کا انتظار کروں. فإنہ انبل اہل البلد، وہ سب سے زیادہ اس شہر کے سب سے زیادہ اشراف بڑے آدمیوں میں سے، بزرگوں میں سے، قابل ذکر لوگوں میں سے. فإذا بایا بایا الناس، وہ بیعت کر لیں گے، سارے لوگ بیعت کر لیں گے. یہ روایت اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں سعید بن زید کہاں تھے؟ مدینہ میں. سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ اور سنو آگے ذرا مزید دیکھیں. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ اوسط امام بخاری کی، اس کی صفحہ نمبر 60 کے اوپر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محارب بن دثار نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے اس کو نقل کیا کہ بعث معاویہ مروان بالمدینہ لیبایع لیزید، معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کو اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے مدینہ بھیجا. فقال حتی یجیء سید اہل البلد، کہ مروان بن حکم نے کہا رک جاؤ یہاں تک کہ سعید
جو ہیں وہ اس شہر کے سرداروں میں سے ہیں وہ آ جائیں. تو پس آیا ایک شامی وہ آنا مع ابی ہے. سعید بن زید کے بیٹے کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ وہاں تھا، میں اپنے والد کے ساتھ تھا وہاں جب شامی بیعت کے لیے آیا. سنیں، سأجیہ آپ کے منتظر ہیں. ثم ماتت ام المومنین اظنھا میمونہ، اور اسی وقت انتقال کی خبر پہنچی مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ماں کی، اور میں گمان کرتا ہوں وہ شاید میمونہ تھیں. فأوصت ان یصلی سعید بن زید، پس انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ ان کا جنازہ سعید بن زید پڑھائیں. تو سعید بن زید کہاں تھے؟ مدینہ میں. اور سنیں ذرا بات کو. ریا بن حارث، ابو جریر النخعی، امام بخاری، خطیب بغدادی وغیرہ محدثین انہیں دو راوی سمجھتے ہیں، ریا ابو جریر اور ریا بن حارث. ان دو کو دو علیحدہ راوی سمجھتے ہیں. سننا میری بات، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 418، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ریا ابو جریر، ریا جو کہ ابو جریر ہیں تابعی ہیں، کانا بالمدائن، وہ مدائن میں تھے. وہ کہاں تھے بھائی؟ یار سنو ذرا، بڑی توجہ طلب بات ہے. پھر آگے کہتے ہیں ریا بن حارث کے حالات میں، آگے پھر ریا بن حارث کو الگ کر کے نام اس کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کنت عند منبر حسن بن علی وہو یخطب الناس بالمدائن، میں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے منبر کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ وہ لوگوں کو مدائن میں خطبہ دے رہے تھے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب دیکھیں خطیب بغدادی سے پہلے کئی سالوں پہلے الجرح والتعدیل میں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 463 کے اوپر لکھا، ریا بن حارث جو روایت کرتے ہیں علی سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمار بن یاسر سے، اور ابو ایوب انصاری سے، ان سے روایت کرتا ہے حسن بن حکم، حنش بن حارث و ابنہ جریر بن ریا، اور ان کا بیٹا جریر ہے، وہ ابنہ صدقہ بن المثنى بن ریا، اور ان سے ان کا پوتا صدقہ بن المثنى ریا کرتا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ ابو جریر کس کو قرار دے رہے ہیں؟ ریا بن حارث کو. ریا بن حارث اور ریا ابو جریر دو الگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ریا بن حارث کو ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو جریر ہے، جریر ان کا بیٹا ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 252 کے اوپر وہ کہتے ہیں ریا بن حارث نخعی کہتے ہیں دور نبوی پایا، عہد فاروقی میں فتوحات میں شریک رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطریق صدقہ بن المثنى باحوالہ اپنے دادا ریا بن حارث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 حج کیے تھے، اور بطریق سماک جریر بن ریا سے باحوالہ ان کے والد مروی ہے کہ انہیں مدائن میں ایک قبر ملی جس پر زربافت کپڑا اور مال پڑا ہوا تھا. حضرت عمار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تفصیل لکھی، آپ نے فرمایا کہ اسے نہ اتاریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں فرق کیا ہے، امام بخاری نے دونوں میں فرق کیا ہے، یعنی ریا ابو جریر الگ، ریا بن حارث الگ. سمجھ گئے؟ اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا کہتے ہیں، جبکہ ابن ابی حاتم نے دونوں یکجا کیے ہیں، یہی زیادہ درست ہے. پڑھا نا ابھی ہم نے کہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دونوں کو ایک قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں درست بھی یہی ہے، درست بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، اب جب درست یہی ہے تو خطیب بغدادی نے تصریح کی ہے اس بات کی کانا بالمدائن، کہ وہ مدائن میں تھے. کہاں تھے؟ سعید بن زید معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کہاں تھے؟ مدینہ میں. اور ریا بن الحارث کہاں تھے؟ مدائن میں.
تو کوفے کی مسجد کے واقعے میں یہ دونوں کیسے پہنچ گئے؟ وہ سعید بن زید اس وقت کیسے آ گئے اور وہاں ریا بن حارث کیسے موجود ہیں؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سند من گھڑت ہے، مشکوک سند ہے۔ اصل اس متن کی سند وہی ہے جو عبداللہ بن ظالم کے واسطے سے ابو داؤد والی، اس کو تقویت دینے کے لیے یہ سند اس کے ساتھ منسلک کر دی گئی، اور قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں بالکل صحیح۔ یہ بھی اپنی جگہ کا نقطہ ہے کہ ریا بن الحارث کی توثیق ابو حاتم ابن حبان اور جو ہے امام اجلی کے علاوہ کسی نے بھی ریا بن حارث کی توثیق نہیں کی ہے۔ ابن حبان متساہلین میں سے ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مجہول راویوں کی توثیق میں ان کا قول نہیں لیا جاتا، اور مرزا جی کے معتمد دور جدید میں اہل بیت کی محبت کے امام بقول مرزا جی کے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ امام اجلی کو بھی متساہلین میں گنتے ہیں۔ تو اس صورت میں امام اجلی امام ابن حبان سے ریا بن حارث ابو جریر النخعی کی توثیق کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہذا یوں یہ راوی بھی مجہول الحال ٹھہرتا ہے۔ اگر بالفرض جو تصریحات ہم نے پہلے ذکر کی کہ سعید بن زید کا مدینے میں ہونا اور ریا بن حارث ابو جریر کا مدائن کے اندر ہونا، مدائن ایک الگ شہر ہے دجلہ کے کنارے، کوفہ الگ شہر ہے فرات کے کنارے، یہ الگ الگ علاقے ہیں عراق میں دونوں، مدائن الگ شہر ہے اور کوفہ الگ شہر ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ اس ایک واقعے کے اندر ان دونوں کا موجود ہونا یہ مشکوک ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور ایک آخری روایت پر ایک سرسری سی اور مزید میں بات کر لوں، حالانکہ مسئلہ یہی حل ہو گیا ہے، لیکن مرزا جی کہتے ہیں، سنی گا ذرا بات کو، مرزا جی اسی عنوان سے کہتے ہیں کہ سنن نسائی کبریٰ اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ سیدنا عبد الرحمن بن اخنس تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ، اب بریکٹ میں مرزا جی کہتے ہیں نازیبہ الفاظ میں کہا، تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اہل قریش میں سے 10 آدمی جنت میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، سیدنا ابو بکر جنت میں ہیں، سیدنا عمر جنت میں ہیں، سیدنا علی جنت میں ہیں، سیدنا عثمان جنت میں ہیں، سیدنا طلحہ جنت میں ہیں، سیدنا زبیر جنت میں ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، اور سیدنا سعید بن زید جنت میں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا، یہ بس یہ آخری بس نقطہ ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ ہمارے جہلمی فرقہ پلمبریہ کے امام مونس امام مرزا انجینئر کا بیان کردہ حوالہ سنن نسائی کبریٰ کی حدیث نمبر 8210 جو مرزا جی نے بھی نقل کیا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 60 پہ حدیث نمبر 8210 ہے، اس سند کے ساتھ اخبرنا حاجب بن سلیمان ان وکی ان شعبہ ان حر بن سیاح ان عبد الرحمن بن الاخنس قال شہید تو سعید بن زید بن عمر بن نفیل عند المغیرہ بن شعبہ فذکر من علی شیئا۔ ابھی سننا ذرا بات، عبد الرحمن بن اخنس کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ کے پاس کہا تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، مغیرہ بن شعبہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، تب سعید بن زید نے کہا کہ میں نے ان 10 حضرات کے جنتی ہونے کو سنا۔ یقین کریں مائکروسکوپ لگا کر بھی اس میں یہ جو مرزا جی نے بریکٹ ڈالا نا نازیبہ الفاظ میں، مائکروسکوپ لگا کر بھی یہ نہیں ملیں گے الفاظ آپ کو، بلکہ اسی سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اور وہ جو تذکرہ کر رہے تھے وہ کوئی خوبی کے باعث بات تھی، وہ کوئی اچھی بات تھی۔ جبھی یہ سن کر سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے مطابقت کرتے ہوئے، ان کی تائید کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے عشرہ مبشرہ والی روایت انہوں نے پڑھ کے سنائی۔
لیکن پھر بھی اگر کوئی کھینچ تان کرنے کی کوشش کرے تو یہ جو عبد الرحمن بن اخنس تابعی رحمہ اللہ جن کو مرزا جی نے قرار دیا ہے، عبد الرحمن بن اخنس، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 258 ہے۔ عبد الرحمن بن اخنس کے بارے میں ہم ذہبی کہتے ہیں لا یعرف، ہم اسے جانتے ہی نہیں، یہ مجہول الحال راوی ہے، تو لہذا یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، دیکھیں میرے بھائی سمجھیں، نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو ہم سے کئی گنا زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت سن کر کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے نفرت نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کے بعد بھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس قسم کی روایات کو بغیر تحقیق قبول نہیں کرنا چاہیے، انہیں پہلے قبول کریں، ان کی حقیقت جانیں۔ اول تو لفظ سب کے معنی گالی نہیں ہوتے ہیں، جو مرزا جی نے چالاکی کی، پھر اگر کسی روایت میں اشاروں کنایوں میں ایسا لفظ وارد بھی ہوا ہے تو اس کی سندیں ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، ہمیں انہیں تحقیق کرنے، سیکھنے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کتابوں تک رسائی نہیں رکھتے، ہم مصطلحات الحدیث کے بارے میں، اسماء رجال کے بارے میں نہیں جانتے، تو علماء سے رجوع کریں جو اس کے ماہرین ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔